بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کو وحی کی کہ موسیٰ کو دودھ پلاتی رہو، اور اگر اس کے تعلق سے آپ کو کوئی خوف ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا، اور کوئی خوف و رنج و غم نہ کرنا، یقیناً ہم اس کو تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے نبوت دینے والے ہیں۔ فرعون کے جاسوس ہمیشہ یہ تلاش کرتے رہتے تھے کہ کہیں بنی اسرائیل کے درمیان کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی امی بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ ان کی امی کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ بچہ دنیا کی تاریخ کو بدلنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی اسی ڈر و خوف میں بیٹھی ہوئی تھی تو ان کو اچانک سے ایک آواز سنائی پڑتی ہے کہ ڈرنے اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ اپنے لال کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دریائے نیل میں ڈال دیجیے، میں اس کو آپ کی طرف لوٹا دوں گا۔ موسیٰ کی ماں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے لال کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفانوں میں حفاظت کرنے والا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والے اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل کو ہمت و قوت عطا کی۔ ہر زمانے کے مسلمانوں کو یہ بات ہمت و قوت فراہم کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچانے والا رب، جالوت اور طالوت کے درمیان ہونے والی لڑائی میں طالوت کو فتح دینے والا رب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مشرکین سے حفاظت کرنے والا رب ہی تو ہمارا رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی سے بھی یہی سبق ملتا ہے۔ رکاوٹوں کو پار کر کے اور کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے ہمارا رب ہمیں بہت سارے راستے بتائے ہیں۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لڑائی یعنی جہاد، ہجرت، جنگ میں ثابت قدمی، اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی، یہ سب کرنا مسلمان اور اسلام کی بقا کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ان آیات کے علاوہ بھی قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا ہی لیا، آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج و غم کا باعث بنا۔ بے شک فرعون اور حامان اور اس کے لشکر نے غلطی کی۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ تو تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حیران کر دینے والا ایک نظارہ پیش کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی اپنے لال کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیتی ہیں۔ ایک شاعر نے اس صندوق کو کہا ہے کہ وہ صندوق نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ماں کے آنسوؤں کا مرکز تھا۔ جب فرعون کی بیوی ندی میں بہہ کر آنے والے اس صندوق کو دیکھتی ہے تو اس کو لانے کا حکم دیتی ہے۔ جیسے ہی صندوق کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس میں چاند جیسا بچہ موجود ہے۔ وہ اپنے شوہر فرعون سے مشورہ کرتی ہے کہ اس بچے کو اپنے فائدے کے لیے یا اس کو اپنا بچہ سمجھ کر پرورش کریں گے۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کے محل کے دروازے کھل گئے۔ تاناشاہ حکمرانوں کے لیے حکومت کرنا کوئی ذمہ داری کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے لیے عیش و عشرت اور سامان زندگی ہے۔
فرعون کے محل میں پرورش پاتے وقت ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مشن کو پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہبری اور قیادت میں بنی اسرائیل کو آزادی ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی محل کے خلاف لڑائی لڑی جس میں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے محل میں داخل ہونا فرعون اور اس کے لشکر کے لیے بہت زیادہ غم کی چیز ثابت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ایک ایسا خطرہ ثابت ہوئے جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تصور کسی نے نہیں کیا تھا کہ یہی موسیٰ ایک دن فرعون کے خلاف جنگ لڑے گا۔ فرعون کی تباہی اس بات کا ثبوت ہے کہ کبھی بھی تانا شاہ اور ظالم بادشاہ عوامی احتجاج کو ہرا نہیں سکتے ہیں۔ اگر عوام فرعون جیسے تانا شاہ کو ہرا سکتی ہے تو وہ کون سا ظالم ہے جس کو ہرایا نہیں جا سکتا ہے؟ یہ سوال دنیا کی ان تمام قوموں کو آگے بڑھنے کے لیے موٹیویشن اور ہمت ہے جن کو کمزور سمجھ کر دبا دیا گیا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ اگر ہم ان کے دل کو قوت نہیں دیتے تو قریب تھا کہ یہ بات وہ سب کے سامنے ظاہر کر دیتی۔ ہم نے اس لیے قوت دی تاکہ وہ مومنہ ہی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور دشمن کو اس کی خبر بھی نہ لگ سکی۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسا ایک گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور وہ اس بچے کے ہمدرد بھی ہوں؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی امی کی طرف واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی امی کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس سچائی سے ناواقف ہیں۔ یہ آیتیں ماں کی ممتا پر دلالت کرتی ہیں۔ ماں کی محبت تمام نفاقوں سے پاک و صاف ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ خیال کرنا اور لحاظ رکھنا محبت کا عکس ہے۔ اپنے بچے کو ظالموں سے بچانے کے لیے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اپنے بچے کی حفاظت کے متعلق ان کے دل میں بہت تڑپ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے سامنے بھی ایک بہت بڑا مشن تھا۔ نمبر 1، ان کا بھائی جس صندوق میں ہے اس کا پیچھا کرنا۔ نمبر 2، ان کا بھائی فرعون کے محل میں کس حال میں ہے اس پر بھی نظر رکھنا۔ نمبر 3، یہ کہ ان کی ماں محل میں رہتے ہوئے اپنے بچے کی پرورش کرے، اس کے لیے بھی میدان تیار کرنا ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ان کی بہن اپنے مشن میں لگی رہی اور فرعون کے محل پہنچ کر اپنا مقصد حاصل کیا۔ صرف ارادہ کرنے سے کوئی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مقصد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھنا اور ہر ایک تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے ثابت قدمی سے ڈٹے رہنا۔ کامیابی کے تمام اصول قرآن کی مذکورہ آیات سے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے عزم مصمم نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ محل میں موجود عورتوں سے بات کر سکیں۔ ان کے اندر موجود خوف اور بے چینی انہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے سے روک نہیں سکی۔ انہوں نے محل میں جا کر وہاں موجود لوگوں کے سامنے اپنے پیغام کو بہت اچھے انداز میں پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی شخصیت میں بھی ہمارے لیے بہت کچھ نمونے موجود ہیں۔ دور حاضر نئے نئے محرکین، مجاہدین
اور مجددین کی تلاش میں ہے۔ اس ظالم اور متکبر نظام زندگی چلانے والے لوگوں سے سوال کرنے والے موسیٰ جیسے نوجوان اور ان کو تربیت دینے والی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور بہنوں کی بھی ضرورت ہے۔